بسم اللہ الرحمن الرحیم وخرج عنہ المضارع ایضا فإنه على تقدیر اشتراکہ بین الحال والاستقبال يدل على زمانین معینین من الازمنة الثلاثة فيدل على واحد معین ایضا فی ضمنہما اذ لا يقدح فی الدلالة على احد معین الدلالة على ما سواہ نعم يقدح فی ارادۃ المعین ارادۃ ما سواہ وأین الدلالۃ من الارادۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وخرج عنہ المضارع وخرج عنہ المضارع۔ علامہ شارح جامی کی غرض اس عبارت سے ایک اعتراض کا دینا ہے۔ اعتراض اس والے پوائنٹ پہ ہوتا ہے، پچھلے اعتراض ہوئے تھے کس کو لے کر؟ غیر مقترنین کو لے کر۔ اب اس سے آگے تھوڑا سا چلے جائیں۔ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ، احادی کو ذہن میں رکھنا ہے، کس کو؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت اسم کی تعریف جو ہے نا، یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے کہ اس کے اندر فعل مضارع بھی کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، تو لہذا اسم کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، کیونکہ اسم آپ نے کہا اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ تو مضارع بھی کیا کرتا ہے؟ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اور مضارع کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک سے نہیں ملا ہوا تھا بلکہ دو سے ملا ہوا تھا، کسی ایک سے نہیں بلکہ لہٰذا مضارع پر بھی یہ تعریف فٹ آئی اور مضارع اسم کی تعریف میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوئی، اس کا یہاں سے دیا۔ علامہ شارح جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسم کی اس تعریف سے مضارع بھی خارج ہو گیا، مضارع بھی جب خارج ہو گیا تو اسم کی تعریف دخول غیر سے معنی ہوئی، دخول غیر سے۔ اچھا کس طرح گیا؟ توجہ ہے وہ اس طرح، پہلے تو یہ سمجھیں مضارع کے بارے میں تین قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں مضارع حال میں حقیقت ہے استقبال میں مجاز، بعض حضرات کہتے ہیں استقبال میں حقیقت حال میں مجاز، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مضارع دونوں میں ہی کیا ہے؟ مشترک ہے، حال اور استقبال میں۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو کہتے ہیں مشترک ہے کس میں؟ حال اور استقبال میں، ان کو لے کر ان کے مذہب پر کیا ہوتا ہے؟ اعتراض ہوتا ہے ان کے مذہب کو لے کر۔ تو اس کا جواب یہ دیا، جواب کہ جب مضارع کیا کرتا ہے؟ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، کس پر؟ حال اور استقبال۔ تو مضارع کا معنی کتنے زمانوں سے ملا ہوا؟ دو زمانوں سے، حال اور استقبال سے۔ تو جب دو سے ملا ہوا ہے تو دو کے ضمن میں ایک سے بھی ملا ہوا ہوگا، دو کے ضمن میں، کیونکہ ایک دو کے کس میں ہوتا ہے؟ ضمن میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک جمع ایک برابر کیا آئے گا؟ دو، تو ایک دو کے ضمن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک دو کے ضمن میں ہوتا ہے تو جب مضارع کا معنی دو زمانوں سے ملا ہوا ہوگا تو ایک سے بھی، کیونکہ ایک دو کے کیا ہوتا ہے؟ ضمن میں ہوتا ہے، لہٰذا مضارع اس میں داخل نہ ہوا۔ مضارع کا معنی دو زمانوں سے ملا ہوا ہے تو گویا دو کے ضمن میں ایک ہوتا ہے، ایک سے بھی ملا ہوا، ایک سے بھی کیا ہوا؟ ملا۔ جیسے میں نے سمجھا دیا، یہ ایک جمع ایک دو، تو دو کے ضمن میں ایک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا ہاں فرق یہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مضارع کا معنی ایسے ایک سے ملا ہوا جو ایک کس میں ہوتا ہے؟ دو کے ضمن میں ہوتا ہے، لہٰذا مضارع کا معنی جب ایک سے بھی ملا ہوا ہے، ایک زمانے سے بھی، تو مضارع اس میں داخل نہ ہوا۔ چلیے جی دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُضَارِعُ، وَخَرَجَ، اور اسم کی تعریف سے فعل مضارع بھی کیا ہو گیا؟ کیونکہ فعل مضارع علی تقدیری اشتراکی ہی، مشترک ہونے کی صورت پر حال اور استقبال کے درمیان، حال اور یدل علی زمانین معینین من الازمنۃ الثلاثۃ، یہ دلالت کرتا ہے دو معین زمانوں پر، تین زمانوں میں سے، تین زمانوں میں سے۔ تو جب یہ تین زمانوں میں سے دو معین زمانوں پر دلالت کرتا ہے فَيَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ أَيْضًا فِي ضِمْنِهِمَا، تو ان دو کے ضمن میں ایک معین پر بھی، لہٰذا مضارع کا معنی ایک سے بھی ملا ہوا، جب ایک سے بھی، اگرچہ یہ ایک ایسا ہے جو دو کے مضارع، لہٰذا اسم کی تعریف میں داخل نہ ہوا۔ آگے چلیے جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اِذْ لَا يُقْدَحُ فِي الدَّلَالَةِ،
اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ مضارع کے معنی جب ایک معنی پایا جائے تو دوسرے معنی پر بھی کیا ہوتی ہے؟ دلالت ہوتی ہے۔ جب لفظ کیا کرے، جس طرح مضارع ایک معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت، تو دوسرے پر بھی دلالت ہو سکتی ہے۔ دلیل یہ ہے اذ لا یقدح فی الدلالۃ علی احد معین الدلالۃ علی ما سواہ، کیونکہ کہتے ہیں جب کسی ایک معین معنی پر لفظ کیا کرے؟ دلالت کرے، تو ایک معین معنی پر دلالت سے اس کے علاوہ اور دوسرے معنی پر دلالت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت اور ممانت نہیں ہے۔ اذ لا یقدح، کیونکہ ممانت نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، کیا؟ کسی ایک معین معنی پر دلالت میں، کسی ایک معین معنی پر دلالت میں اس کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت ہونا، اس کے علاوہ کس دوسرے معنی پر دلالت ہونا ممنوع نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، نعم یقدح، مٹائیں، نعم یقدح، غرض اشارے اس سے ایک اعتراض کا دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح ایک معنی پر دلالت ہو تو دوسرے معنی پر دلالت ہو سکتی ہے، دوسرے معنی پر اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں۔ جس طرح لفظ یار عین ہے، لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ سونا، چشمہ، آنکھ، گھٹنا وغیرہ ہیں، تو ایک معنی پر اس کی دلالت ہے تو دوسرے معنی پر بھی دلالت ہے۔ بعض حضرات نے کہا جس طرح لفظ کی ایک معنی پر دلالت ہو تو دوسرے معنی پر بھی دلالت اسی طرح جب لفظ کا ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرے معنی کو بھی مراد لینا جائز ہونا چاہیے۔ ارادے کو قیاس کیا کس پر؟ دلالت پر، کہ جس طرح ایک معنی لفظ کی دلالت ایک معنی پر ہے تو دوسرے پر بھی ہوتی ہے، اسی طرح اگر ایک لفظ کا ایک معنی مراد لیا ہے تو دوسرا معنی بھی مراد لینا جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہاں سے دیا جواب کہ دلالت اور ارادے میں بڑا فرق ہے۔ دلالت اور ارادے میں دلالت کس کی صفت ہے؟ لفظ کی، اور دلالت کرنا کس کا کام ہے؟ لفظ کا، اور ارادہ کس کا کام ہے؟ متکلم کا۔ مراد لینا کس کا کام ہے؟ متکلم کا۔ تو لہٰذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے۔ لفظ بیک وقت کئی معنوں پر دلالت تو کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب ایک معنی متکلم نے مراد لیا ہے تو اسی وقت دوسرے معنی کو مراد نہیں لیا جا سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ کہہ رہے ہیں نعم ہاں یقدح ممنوع ہے، ہاں کیا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے، کیا؟ فی ارادت المعین، معین معنی کو مراد لے کر، معین معنی کو ارادت ما سوا، اس کے علاوہ اور دوسرے معنی کو مراد لینا۔ سمجھ آئی؟ جب کسی معین معنی کو کیا لے لیا ہے؟ مراد لے لیا ہے، تو اس کے علاوہ دوسرا معنی مراد لینا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ چلو آگے کہہ رہے ہیں این الدلالت من الارادت، دلالت ارادے سے کہاں ہے؟ یعنی دلالت اور ارادے میں زمین آسمان کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ دلالت اور ہے، ارادہ اور ہے، دونوں میں جب بڑا فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا بالکل درست نہیں ہے۔